بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی اشرف المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ حضرات محترم، آج کی نشست کا موضوع سخن یہ ہے کہ ہماری عبادات میں اثر کیوں نہیں، اور ہم اسی چیز کا جائزہ لیں گے کہ ہم سے پہلے لوگ اور بالخصوص قرون اولیٰ کے لوگ، ان کے اندر اسی اسلام کے ذریعے، اسی دین کے ذریعے، انہی عبادات کے ذریعے جو انقلاب رونما ہوا، تاریخ عالم اس کی شاہد ہے کہ وہ لوگ جو انتہائی بگڑے ہوئے اخلاق اور دیگر حالات سے دوچار تھے، جب انہیں اسلام کی روشنی نصیب ہوئی، اسلام کے سائے میں آئے، تو وہی لوگ کائنات کے بہترین لوگ کہلائے۔ ان کے اخلاق انتہائی اعلیٰ اور ان کا کردار انتہائی پاکیزہ ہوا، اور مسلمان آج کردار اور سیرت کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، ان کے طرز عمل کے لحاظ سے ان کی مثالیں بیان کرتے ہیں کہ وہ واقعتاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پرتو اور عکس تھے۔ وہ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا ایک بہترین نمونہ اور اس کی بہترین جھلک تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے انسانوں کی غرض و غایت کا جو مقصد بیان کیا ہے قرآن پاک میں، انسان کی تخلیق کی غرض و غایت جو بیان کی ہے، اور جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں بڑی وضاحت کے ساتھ اور مختلف انداز میں مختلف مقامات پر اس حقیقت کا اظہار فرمایا ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہی ان کی تخلیق کا حقیقی مقصد ہے اور اصلی مطلب ہے۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو پھر اللہ رب العزت نے اسی عبادت کی مختلف غرض و غایت بیان کی ہیں قرآن پاک میں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ عبادات کے ذریعے اللہ تعالی ہمارے عقائد کی، ہمارے اعمال کی، ہمارے سلوک اور رویے کی، ہمارے طرز عمل کی اور ہماری طرز معاشرت کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے مختلف عبادات کی غرض و غایت اللہ رب العزت نے جو بیان کی، اس کا ابھی انشاءاللہ ہم تذکرہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ چونکہ موضوع یہ ہے کہ عبادات میں اثر کیوں نہیں، ہم عبادت کی تعریف کرتے ہیں کہ عبادت ہے کیا چیز۔ عبادت عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی یہ ہے غایت الخضوع والتذلل، اللہ تعالیٰ کے سامنے انتہائی درجے کی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا، یہ عبادت ہے۔ اور علماء نے اس کی اصطلاحی تعریف جو کی ہے کہ عبادت ان تمام اقوال و افعال کا نام ہے جن کو ہمارا رب پسند کرتا ہے اور اللہ کے بندے اللہ تعالیٰ کے لیے بجا لاتے ہیں۔ یہ عبادت اس کی اسی تعریف کی روشنی میں امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبادت دو ستونوں پر قائم ہے، اس کے دو بنیادی ارکان ہیں، عبادت الرحمن غایت حبہ مع ذل عابدہ وہما قطبانی، عبادت الرحمن
غایت حب ہی، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت یہ ہے کہ سب سے زیادہ اپنے دل میں تعظیم اور عزت اور عقیدت اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہو انسان کی محبت سب سے زیادہ اپنے خالق کے ساتھ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے انکساری اور اپنے آپ کو کمتر ثابت کرنا بھی شامل ہو، کہ مخلوق یہ سمجھے کہ میں اب سب سے زیادہ محبت اپنے خالق سے کرتا ہوں کہ وہ میرا خالق ہے، اور وہی خالق ہر قسم کی عبادت کے لائق ہے، اور اسی عبادت کا نام ہے، اسی انکساری کا نام اور اسی خضوع کا نام، اسی تذلل کا نام عبادت ہے۔ جب اللہ جل شانہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو یہ عبادت بھی دو اصولوں پر قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت دو اصولوں پر قائم ہے۔ جب ہم ان کا جائزہ لیں گے تو پھر ہمیں یہ احساس ہوگا کہ خلل کہاں ہے۔ پہلے لوگ یہی عبادت کرتے تھے تو ان کے دل کو راحت اور سکون ملتی تھی، وہ دنیا میں مطمئن زندگی بسر کرتے تھے، اور ان کا سلوک، ان کا رویہ، ان کا کردار، ان کی سیرت انتہائی اعلیٰ تھی کہ لوگ ان کے اخلاق کو دیکھ کر، لوگ ان کے کردار کو دیکھ کر، لوگ ان کی سیرت کو دیکھ کر اسلام کو قبول کرتے تھے، اسلام کی طرف مائل ہوتے تھے، اور لوگ مثالیں دیتے تھے کہ مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، مسلمان کبھی خیانت نہیں کر سکتا، مسلمان کسی پر ظلم نہیں کرتا، مسلمان دوسرے کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آتا ہے، مسلمان رقیق القلب ہوتا ہے، اس کے دل میں دوسروں کے بارے میں ہمدردی ہوتی ہے، پیار و محبت کے جذبات ہوتے ہیں، مسلمان کبھی بھی کسی طرح دنیا کے اندر فساد بپا نہیں کرتا، یہ امن کا داعی ہوتا ہے، محبت کا پیغمبر ہوتا ہے، یہ جہاں بھی جاتا ہے اس کا پیغام محبت کا پیغام ہوتا ہے، دنیا والوں کے لیے سکون اور اطمینان کا باعث ہوتا ہے اس کا طرز عمل۔ اور یہ علامات تھیں مسلمانوں کی کہ عدل و انصاف ان کا شعار ہے، وفاداری اور محبت ان کا رویہ اور طریقہ ہے۔ لیکن آج یہ ساری چیزیں بدل کیوں گئیں، اور پہلے لوگوں میں یہ چیزیں کہاں سے آئی تھیں، اور وہ اصل اسلام ہم اس سے برگشتہ کیوں ہوئے؟ اور عبادات جو ہم کرتے ہیں، ان عبادات کی آج حیثیت کیا ہے؟ کیا ہم بزعم خیش اس بات پر خوش ہیں کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، یا پھر یہ عبادات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول بھی ہیں؟ تو اس لیے اس کو جاننے کے لیے یہ بات ذہن میں رہے کہ عبادت بھی دو اصولوں پر قائم ہے۔ اس میں سے پہلی اصل اور اصول یہ ہے کہ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے وما امروا الا ليعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں، مخلصین لہ الدین۔ تو پہلی اصل یہ ہے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، اور اسی کا نام اخلاص ہے، اسی کا نام اخلاص ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ نے جس طرح حدیث قدسی میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں من عامل عملا اشرک فیہ معی غیری، جس نے کوئی کام کیا، کوئی عمل کیا اور اس کے اندر کسی دوسرے کو شریک کر لیا، ترکتہ و شرکہ، میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اور اس کے اس عمل کو بھی برباد کر دیتا ہوں۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں سید الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مخاطب کر کے، اور تمام انبیاء علیہ السلام کو، بلکہ ایک جگہ پہ 18 انبیاء علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ اتنے بلند پایا لوگ، حالانکہ انہوں نے شرک کرنا نہیں، لیکن اللہ اور ان سے اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ تو دنیا میں توحید پھیلانے کے لیے آئے، ان کی دعوت کی بنیاد ہی توحید کی دعوت تھی، اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف بلانا تھا۔ لیکن اللہ رب العزت نے یہ اسلوب اس لیے اختیار کیا کہ جب بڑوں کا تذکرہ ہو
تو جو چھوٹے لوگ ہیں ان کے نیچے لوگ ہیں مرتبے میں، وہ پہلے ہی ڈرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جب بڑوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے تو پھر ہمارا حشر کیا ہوگا؟ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تو پہلی چیز کہ عبادت خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اگر عبادت کی کوئی بھی قسم ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں اور غور کرتے ہیں کہ عبادت رکوع اور سجود بھی عبادت ہے، نماز بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، دعا بھی عبادت ہے، نذر و نیاز بھی عبادت ہے، اور جتنی عبادات ہیں قولی اور فعلی، ہم اس کا جائزہ لیں کہ ہم ان میں سے عبادت کی کوئی قسم غیر اللہ کے لیے تو بجا نہیں لاتے۔ پہلی بات کہ ہم عبادت کریں تو صرف اللہ کی، اللہ نعبد الا اللہ، اور دوسری اصل یہ ہے اللہ نعبد الا بما شرع اللہ، کہ ہم عبادت اس طریقے کے مطابق کریں جو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے، جو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے جس طرح عبادات کا ہمیں حکم دیا، عبادات ہم پہ فرض کی، اسی طرح اللہ رب العزت نے عبادت کرنے کا طریقہ بھی ہمیں بتلایا، اور وہ طریقہ انبیاء علیہم السلام کے ذریعے بتلایا، اور ہمیں وہ طریقہ سید الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عبادات، اس کا طریقہ، اس کے آداب ہمیں بتلائے۔ اسی لیے دوسری شرط کا مفہوم یہ ہوگا کہ پہلی شرط اخلاص اور دوسری متابعت، کہ وہ عمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بڑے اہتمام کے ساتھ نماز ادا کی، سب کو نماز ادا کر کے دکھائی، اور اس کے بعد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز ادا کرو جس طرح مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو۔ حج کا موقع آیا تو فرمایا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو۔ تمام تر عبادات کا طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتلایا۔ تو عبادت کے اندر اگر دو چیزیں ہوں، کسی عمل کے اندر یہ دو بنیادی شرطیں پائی جائیں، ایک تو وہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور دوسرا وہ عبادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ جب دو شرطیں پائی جائیں تو وہ عبادت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہوگی، وہی عمل صالح ہوگا۔ اعمال صالح کے لیے یہی دو بنیادی شرطیں ہیں، وگرنہ اس کے علاوہ اگر کوئی عمل کرے گا تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جہاں اعمال کرنے والوں کا تذکرہ کیا تو ایک طرف فرمایا من عامل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا يعملون، سورۃ النحل آیت نمبر 92۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ جو مرد یا عورت نیک اعمال کریں گے ایمان کی حالت میں، تو ہم ان کو ان نیک اعمال کی وجہ سے دنیا کے اندر بھی فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، انہیں سعادت مند زندگی عطا کریں گے۔ دنیا کے اندر بھی ان کو عزت بھی، راحت بھی، رزق میں فراوانی بھی، اور ان کے دل کو اطمینان بھی ہم نصیب کریں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور ان کے اعمال کا بہترین بدلہ ہم دیں گے، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، آخرت میں، قیامت میں۔ دنیا کے اندر بھی یہ بھی لوگ اعمال کرنے والے ہیں، ان کا ذکر بھی کیا کہ یہ عبادات کرنے والے ہیں، اعمال کرنے والے ہیں، اور دوسری طرف اللہ جل شانہ نے ان لوگوں کا ذکر کیا، کچھ لوگوں کا وہ بھی اعمال کرنے والے ہیں۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں عاملۃ ناصبہ، عاملۃ، علماء نے لکھا ہے کہ یہاں عاملۃ میں تنوین مبالغے کے لیے ہے، بہت زیادہ عمل کرنے والے۔ پھر اس کے بعد آگے اس کی صفت ذکر کی، ناصبہ، عمل کر کر کے تھک جانے والے، عمل کرنے والے اور عمل کر کے تھک جانے والے، اپنے آپ کو تھکانے والے۔ تسلا نارن حامیہ، قیامت کے دن وہ دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے، وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ وہ بھی عمل کرنے والے ہیں،
ان کو عمل کرنے کی وجہ سے دنیا میں بھی عزت مل رہی ہے، راحت مل رہی ہے، سکون مل رہا ہے، اطمینان مل رہا ہے، اور آخرت میں کے اندر بھی ان کے لیے اعلیٰ انعامات ہیں، بہترین جزا ہے۔ اور یہ عمل کرنے والے ہیں، اور عمل بھی بہت زیادہ کرنے والے ہیں، لیکن نتیجتاً ان کو کیا مل رہا ہے کہ قیامت کے دن ان کے اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مسترد ہیں، ناقابل قبول ہیں، ان کی ساری محنت اقارت اور ضائع گئی، اور وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وجہ کیا ہوئی؟ اس کی وجہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا دی۔ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، ام المومنین سید عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عمل عملا، جس نے کوئی عمل کیا، لیس علیہ امرنا فہو رد، اور وہ ہماری سنت کے مطابق نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں مردود ہے۔ اور دوسری حدیث میں، من احدث فی امرنا ھذا، جس نے امرنا ھذا سے مراد امر دین ہے، جس نے ہمارے دین کے معاملے میں اپنی طرف سے کوئی چیز ایجاد کی، فہو رد، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مردود ہے۔ جس کا معنی یہ ہوا کہ جن کے اعمال مسترد ہو گئے، ان کے اعمال میں ان دو چیزوں میں کہیں خلل واقع ہوا، یا تو وہ عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے نہیں تھے، یا ان کے عمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں تھے۔ کوئی ایک خلل واقع ہوا جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا، ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ اس لیے مومن کو اس بات کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے، اور یہ بات ہر عمل کرنے سے پہلے اس کے پیش نگاہ ہونی چاہیے کہ پہلے تو اپنی نیت کو خالص کرے، ہر عبادت سے پہلے اپنی نیت کو خالص کرے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، یہ عبادت کر رہا ہوں، یہ عمل کر رہا ہوں۔ اور دوسرا وہ دیکھے کہ میری عبادت کیسی ہے، کیا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے؟ کیونکہ شریعت کے اندر یہ دستور ہے کہ ترد علیہ سکۃ نبویۃ ضرب المدینۃ اشرف البلدانی، کہ وہ عبادت، وہ عمل اللہ رب العزت کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا جس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہوگی، مدینے کی ٹکسال سے وہ نکلا ہوا ہوگا۔ جس عمل پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ پہلے تو ہم اس بات کا جائزہ لیں کہ ہماری عبادات میں اثر کیوں نہیں، آخر کہیں یہ بنیادی جو چیزیں ہیں جو عبادت کی قبولیت کے لیے شرط ہے اس میں خلل تو نہیں؟ اگر اس میں خلل نہیں تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ جل شانہ نے تو جب عبادات کا تذکرہ کیا تو اللہ رب العزت نے نماز کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، نماز قائم کیجئے، نماز انسان کو برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے۔ نماز قائم کیجئے، نماز انسان کو برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے۔ کیا آج بھی مسلمان نمازیں پڑھتے ہیں؟ کیا ہماری نماز ہمیں برائی سے روکتی ہے، بے حیائی سے روکتی ہے، اللہ کی نافرمانی سے روکتی ہے؟ اللہ رب العزت نے تو فرمایا کہ نماز قائم کیجئے۔ نماز کی خصوصیت یہی ہے کہ نماز انسان کو برائی سے روکتی ہے، بے حیائی سے روکتی ہے، بےہودہ کاموں سے روکتی ہے، اخلاق رذیلہ سے روکتی ہے۔ نماز انسان کو اللہ رب العزت کے قریب کرتی ہے، اللہ رب العزت کی محبوب ترین عبادت ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی جس کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کی گئی کہ اللہ کے حبیب صلوات اللہ وسلم علیہ، ان فلانا یصلی اللیل کلہ فاذا اصبح سرق، فلاں شخص ہے رات کو تو ساری رات نماز پڑھتا رہتا ہے اور صبح کے وقت چوریاں کرتا ہے، صبح کے وقت چوریاں کرتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ نماز پڑھتا رہے گا سینہاہ ما تقول، تو اس کی نماز اس کو چوری سے روک دے گی۔ اور ایک روایت میں فرمایا کوئی بات نہیں، ستمنہ صلاتہ، یہ نماز کی پابندی کرے گا تو اس کی نماز خود اس کو چوری سے روک دے گی۔ نماز کے اندر اللہ رب العزت نے یہ صلاحیت رکھی ہے، اور نماز کا یہ اثر ہے
کہ نماز انسان کو ہر برے کام سے روکتی ہے۔ اگر ہم آج غور کریں کہ اگر ہماری نماز ہمیں نہیں روک رہی، مسلمان غور کریں، اگر ہماری نماز ہمیں چوری سے نہیں روکتی، خیانت سے نہیں روکتی، جھوٹ بولنے سے نہیں روکتی، گانے سننے سے نہیں روکتی، نشہ آور چیزوں کے استعمال سے نہیں روکتی، فلمیں دیکھنے سے نہیں روکتی، عورتوں کی برہنہ تصاویر دیکھنے سے نہیں روکتی، بےہودہ چیزوں سے نہیں روکتی ہماری نماز، تو پھر ہم غور کریں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نماز کے اندر خصوصیت ہے، نماز کی تاثیر ہے یہ کہ نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، تو پھر کیا کہیں ہماری نماز کے اندر خلل تو نہیں؟ کہیں ہماری نماز کے اندر خلل تو نہیں؟ اور اللہ رب العزت نے وہ نماز جس کے اندر یہ خوبی ہے کہ انسان کو برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے، اس کا بھی اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا کہ اس نماز کی بنیاد کیا ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کامیاب مومن وہ ہیں کہ جو اپنی نماز کے اندر خشوع کرتے ہیں۔ کسی جگہ فرمایا وقوموا للہ قانتین، اللہ رب العزت کے سامنے انتہائی عاجزی کے ساتھ، فرما برداری کے ساتھ، اطاعت شعاری کے ساتھ، ادب کے ساتھ کھڑے ہو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ نماز کے اندر تمہارا دل لگے، نماز کے اندر خشوع ہو، کامل توجہ ہو، اور خشوع کے منافی جتنی چیزیں تھیں ان سے روک دیا، اس حالت میں نماز نہ پڑھو، اس حالت میں نماز نہ پڑھو، اس حالت میں نماز نہ پڑھو۔ اب ہم اگر غور کریں تو کیا ہماری نمازوں کے اندر یہ مطلوبہ چیز خشوع موجود ہے، یا کہ ہماری نمازوں کی صورت وہی ہے کہ جس طرح کہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کی تمام آیات کو جمع کرنے کے بعد فرمایا کہ نماز کے حوالے سے منافقوں کے اندر 6 خصلتیں پائی جاتی ہیں، 6 خامیاں ان کے اندر پائی جاتی ہیں نماز کے حوالے سے۔ کیا اگر ہم ان پہ غور کریں تو کہیں ہماری نمازوں کی صورتحال یہی تو نہیں کہ یہی چیزیں ہماری نماز کے اندر تو نہیں پائی جاتی؟ ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ جل شانہ نے فرمایا جب منافقین کا تذکرہ کیا نماز کے حوالے سے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کے اندر پہلی خامی یہ ہے اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ، ڈھیلے نہ رہیں، پڑھ لیں گے پڑھ لیں گے پڑھ لیں گے، حتیٰ کہ وقت نکلنے کے قریب ہو جاتا ہے، جماعت فوت ہو جاتی ہے تو پھر اٹھتے ہیں تو کیسے پڑھتے ہیں؟ پہلے نمبر پر نماز کے اندر یہ کوتاہی کرتے کہ نماز کی ادائیگی میں جس طرح مسلمان کو نشیط ہونا چاہیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح سنت تھی، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک طریقہ تھا کہ آپ ہمارے ساتھ گھر میں بیٹھے گفتگو کر رہے ہوتے تھے، ہم کوئی بات کر رہے ہوتے تھے، جو ہی مؤذن کہتا اللہ اکبر اللہ اکبر تو آپ اس طرح ہمارے درمیان سے اٹھ جاتے نماز کے لیے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں، جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں۔ تو کیا پہلی خامی ان کی یہ ہے کہ جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو بالکل سستی کے ساتھ، اور بعض اوقات وقت بھی نکل جانے کے قریب ہوتا ہے، اور پھر اگر آ ہی جاتے ہیں پڑھنے کے لیے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى، اور پھر ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ دوسری خامی ان کی یہ ہے کہ نماز کے اندر اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں، اپنے خیالات تصورات میں کھوئے رہے، بعض اوقات یہ بھی نہیں پتہ ہوتا امام نے پہلی رکعت میں کیا پڑھا ہے اور دوسری میں کیا پڑھا ہے، بعض اوقات اپنی نمازوں کی رکعتوں کا بھی خیال نہیں رہتا۔ یہ نماز اگر یہ منافقوں کی دوسری خصلت یہ ہے کہ نماز کے اندر بہت کم اللہ کو یاد، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، نمازوں سے غفلت، پڑھ لی تو پڑھ لی، رہ گئی تو رہ گئی، یہ بھی ان کی خصلت۔ اور چوتھی خصلت یہ یراؤون الناس، یراؤون الناس، نماز پڑھتے ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے، اگر میں نہیں پڑھوں گا تو روم میٹ کیا کہیں گے، ساتھ والے کیا کہیں گے، نماز نہیں پڑھتا، اللہ کی رضا کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اور پانچویں خصلت ان کی بیان کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک صلاۃ المنافق، تلک صلاۃ المنافق، یہ تو منافق کی نماز ہے، یہ تو منافق کی نماز ہے۔
آپ سے پوچھا گیا کون سی نماز؟ آپ نے فرمایا عصر کی نماز اس نے پڑھی نہیں ہے، بیٹھا رہتا ہے، یرقب الشمس، سورج کو دیکھتا رہتا ہے، حتیٰ کہ جب سورج زرد ہو جاتا ہے، غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے، اٹھتا ہے تو جلدی جلدی ینکرو کا نکر الغراب، اس طرح ٹھونگے مارتا جس طرح کوا ٹھونگے مارتا ہے، اور جلدی جلدی تاکہ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے 4 رکعتیں پوری کر لے۔ اور چھٹی خصلت یہ بیان کی آپ نے فرمایا اسقل الصلاۃ علی المنافقین صلاۃ الفجر والعشاء، منافق پر 2 نمازیں بڑی بھاری ہوتی ہیں، فجر کی نماز اور عشاء کی نماز، فجر کی نماز اور عشاء کی نماز، جبکہ ان دونوں نمازوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ان نمازوں کی فضیلت کتنی ہے تو لوگ مسجد میں آ کر لازمی طور پر نماز ادا کریں، خواہ ان کو گھٹنوں کے بل گھسیٹ کر کے انہیں آنا پڑے۔ اور آپ نے فرمایا جو شخص رات کو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کے سوتا ہے، پھر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، رات کو سویا بھی رہے تھکا ہوا، تو اللہ اس کے لیے عبادت کا ثواب لکھ دیتے ہیں، فرشتے اس کے لیے عبادت کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ پھر فرمایا نماز عصر، یہ بھی منافق پر بہت بھاری ہوتی ہے، عصر کی نماز، اور آپ نے فرمایا جس کی عصر کی نماز رہے گی گویا کہ فکانما وہ تیرا مال ہو اہلو، اس کا سب کچھ ہلاک ہو گیا اور برباد ہو گیا۔ تو نماز دیکھ، اگر ان چیزوں پہ ہم غور کریں کہ کیا ہماری نمازوں کے اندر یہ صورتحال ہے اور اس کے اندر یہ نقص ہے، تو پھر ہم خود غور کریں کہ یہ نماز جس کی یہ کنڈیشن اور یہ صورتحال ہے، یہ کیسے برائیوں سے روکے گی، یہ کیسے خیانت سے روکے گی، بددیانتی سے روکے گی، جھوٹ بولنے سے روکے گی، جس کو ہم نے صحیح معنوں میں ادا ہی نہیں کیا، جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبولیت کو پہنچی ہی نہیں۔ عمل تو اس کی اسی کے اندر اثر ہوگا جو عمل اللہ رب العزت کے رضا کے لیے اور نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہوگا، وہ ہے عمل، اس کے علاوہ وہ عمل نہیں ہے، وہ صرف ایک کارروائی ہے۔ یوں سمجھیے کہ عبادت کی 2 قسمیں ہیں، نماز کی 2 قسمیں ہیں، ایک عادت اور ایک عبادت، ایک عادت اور ایک عبادت۔ عادت کیا ہے؟ جس طرح ہمیں کھانے کی عادت ہے کہ ابھی عشاء کا وقت ہے، ہم نے کھانا کھانا ہے، طلب ہے جسم کی اور کھائیں گے، عادت بنی ہوئی ہے، دوپہر کے وقت کھانا کھائیں گے، صبح ناشتہ کریں گے، کھانا ہماری عادت ہے، سونا ہماری عادت ہے، یہ عادات ہیں۔ اسی طرح نماز پڑھنے کی بھی ایک عادت پڑ گئی ہوئی ہے، عادت ہے، اور ہم بطور عادت نماز ادا کر رہے ہیں، تو اس کی یہی حیثیت ہے کہ پھر وہ نماز نہیں، ہماری ایک روٹین بن گئی ہوئی ہے۔ لیکن جو عبادت ہے نماز، اس نماز کے اندر مسلمان ایک لذت محسوس کرتا ہے، راحت محسوس کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے یا بلال ارحنا بالصلاۃ، جب کبھی پریشانی لاحق ہوتی تو آپ فرماتے بلال اذان دو، نماز پڑھیں تاکہ ہمارے دل کو راحت نصیب ہو، سکون نصیب ہو، یہ مومن کے دل کی راحت ہے۔ تو اس میں نماز پڑھنے کے باوجود ہمارے اندر یہ خامیاں کیوں ہیں؟ ہم اس کا جائزہ لیں کہ ہماری نماز کے اندر کہیں یہ وہ خصلتیں تو نہیں پائی جاتی، یہ وہ خامیاں تو نہیں پائی جاتی جن کے نشاندہی کی گئی کہ یہ مومنوں کی نہیں، یہ منافقین کی علامت ہیں۔ اگر ہم اس کو درست کر لیں ان خامیوں کو، تو یقیناً ہماری نماز بھی اسی طرح ہمیں اخلاق عالیہ کی اور اخلاق حمیدہ اور خصال جمیلہ کا حکم دے گی، اور برائیوں سے بچنے کے لیے ہمیں مجبور کرے گی اور ہمیں برائیوں سے روکے گی، اور ہمارے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوگی کہ نیکیوں سے ہم محبت کریں گے اور برائیوں سے ہم نفرت کریں گے، اگر ہماری یہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تذکرہ کیا روزے کا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا ماہ رمضان آ رہا ہے، روزہ بہترین ٹریننگ کا موقع ہے انسان کے لیے، اور یہ مدرسہ تربویہ ہے انسان کے لیے۔ اگر انسان صحیح معنوں میں روزہ رکھ لے تو انسان کے اندر جتنی کوتاہیاں، جسمانی طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں صحت رکھی ہے، اور روحانی طور پر بھی انسان کے اندر جتنی کمزوریاں اور بیماریاں، ان کا بہترین علاج روزہ ہے۔ لیکن اگر انسان صحیح معنوں میں روزہ رکھ لے، اور اللہ رب العزت نے جب روزے کا ذکر کیا تو فرمایا لعلکم تتقون، روزے تمہارے اوپر کیوں فرض کیے گئے؟ تاکہ تمہارے اندر تقوی کا جوہر پیدا ہو، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، تمہارے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو۔ تقوی کیا ہے؟
تقوی وقایقی سے ہے، مصدر ہے جس کا معنی ہے اپنے آپ کو بچانا۔ کس سے بچانا؟ برائیوں سے بچانا، بے حیائیوں سے بچانا، اور جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو سیو کر لینا اور محفوظ کر لینا، یہ تقوی ہے۔ روزہ اگر صحیح معنوں میں انسان رکھے، جب روزے کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا تو اس وقت بھی فرمایا کہ رب صائم، بہت سارے روزے دار ایسے ہیں کہ لیس لہ من صیامہ الا الجوع والعطش، جن کو روزہ رکھنے کے ساتھ سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نصیب نہیں ہوتا، سارا دن منہ باندھ کے پھرتے رہے، کھایا پیا کچھ نہیں، بھوکے اور پیاسے رہے اور کچھ نہیں ملا۔ اور دوسری طرف یہ فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میری محبوب عبادت ہے، اس کا اجر میں کتنا دوں گا جس کا کسی کو پتہ ہی نہیں، مجھے ہی پتہ ہے میں کتنا اجر دوں گا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ اللہ کی اتنی محبوب عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں روزے داروں کے لیے ایک مخصوص دروازہ قائم کیا ہے، مقرر کیا ہے، باب الریان، کہ جہاں سے وہی لوگ داخل ہوں گے جو روزے زیادہ رکھتے تھے، فرضی روزے بھی رکھتے تھے اور نفلی روزے بھی رکھتے تھے۔ ایک طرف اس کی اتنی اہمیت بیان کی اور دوسری طرف یہ بیان کیا کہ کچھ روزے دار ایسے ہیں، بہت سارے روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو روزہ رکھنے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا۔ وہ کون سے ہیں؟ ساتھ نبی علیہ السلام نے اس کی وضاحت بھی فرما دی کہ جس آدمی نے روزہ رکھنے کے باوجود من لم یدع قول الزور والعمل بہ فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، جس آدمی نے روزہ رکھ کر زبان کو بےہودگی سے نہیں روکا، چغلیاں کرتا رہا، غیبت کرتا رہا، گالیاں دیتا رہا، جھوٹ بولتا رہا اور زبان سے ایسے کلمات نکالتا رہا جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہیں، اسی طرح والعمل بہ، نگاہوں کو آوارگی سے نہیں روکا، کانوں کو فحش باتیں سننے سے، فحش گانے سننے سے نہیں روکا، اور اپنے ہاتھوں کو کسی پر ظلم اور زیادتی سے نہیں روکا، پاؤں کو برائی کی طرف چل کے جانے سے نہیں روکا، اور جس نے برے کاموں کو روزہ رکھنے کے باوجود بھی نہیں چھوڑا، تو اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب ہم غور کریں کہ روزہ رکھنے کا جو مقصد تھا کہ ہمارے اخلاق، ہمارے رویے کی اصلاح ہو، ہماری روحانی بیماریاں دور ہوں، ہمارے دل میں عبادت کا شوق پیدا ہو، ہماری ٹریننگ اور تربیت ہو، اگر روزہ رکھنے کے ایک پورے ماہ رمضان کے روزے رکھنے کے باوجود ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، جس طرح رمضان سے پہلے رمضان کے مہینے میں روزہ بھی رکھ لیا، نمازیں بھی پڑھ لی، لیکن جس طرح رمضان سے پہلے نمازوں میں کوتاہی کرتے تھے، رمضان گزر گیا تو نمازیں بھی گئیں، رمضان گزر گیا تو قرآن پاک کی تلاوت بھی گئی، رمضان گزر گیا تو احساس بھی نہیں ہوا۔ کم از کم روزے دار کو یہ تو احساس ہو کہ میں نے روزہ رکھا ہوا۔ اگر یہ احساس بھی نہیں تو اس روزے کی، وہ روزہ کیسا ہے، اس کی روح کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے جو ہمارے اندر انقلاب پیدا نہیں کرتا۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں، اس بارے میں غور کرتے ہیں، تو ہمارے معاشرے میں یہ بات نظر آئے گی کہ روزہ بھی رکھا ہوا ہے، جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے، روزہ بھی رکھا ہوا ہے، نمازیں نہیں پڑھی جا رہی، روزہ بھی رکھا ہوا ہے پھر بھی رشوت لی جا رہی ہے، روزہ بھی رکھا ہوا ہے سودی کاروبار بھی کیا جا رہا ہے، روزہ بھی رکھا ہوا ہے دوسروں کے حقوق غصب بھی کیے جا رہے ہیں، روزہ بھی رکھا ہوا ہے دوسروں پر ظلم اور زیادتی بھی ہو رہی ہے۔ تو پھر اس روزے کو ہم نے اس کی حقیقت کو پہچانا ہی نہیں، ہم نے اس کی حقیقت کو جانا ہی نہیں، تو پھر اس کے جو ثمرات اور اثرات ہیں اور اس کے فوائد ہیں وہ ہمیں کیسے حاصل ہوں گے؟ پھر آپ دیکھیے اللہ جل شانہ نے ہمیں زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، اس کی بھی ایک غرض و غایت رکھی۔ کیا وجہ ہے کہ ہم زکوٰۃ بھی دیتے ہیں لیکن پھر ہمارے اندر وہ چیز پیدا نہیں ہوتی جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ زکوٰۃ دینے کا مقصد یہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ حکم دیتے ہیں سورۃ توبہ میں، اللہ فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقہ، ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ وصول کیجئے، تطہرہم وتزکیہم بہا، زکوٰۃ وصول کرنے کے ساتھ آپ ان کے اخلاق کی تطہیر کیجئے اور ان کا تزکیہ نفس کیجئے۔ زکوٰۃ دینے کے ساتھ انسان کا تزکیہ نفس ہوتا ہے، اخلاق رذیلہ سے
اس کو نجات ملتی ہے، اخلاق حسنہ کا اس کے اندر ملکہ پیدا ہوتا ہے۔ تو جب ہم زکوٰۃ بھی دیں پھر بھی یہ چیز حاصل نہ ہو تو پھر ہم دیکھیں کہ ہماری زکوٰۃ کی ادائیگی میں خلل کہاں ہے، اس کا ہمارے اوپر اثر کیوں نہیں ہو رہا۔ اسی طرح اللہ جل شانہ نے حج کا ذکر کیا، اور حج کے موقع پر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ حج کے ذریعے بھی ہم آپ کی ٹریننگ کر رہے ہیں۔ جو واقعتاً اللہ کی رضا کے لیے حج کرتا ہے اور اپنے اوپر محنت کرتا ہے، ان چیزوں سے بچتا ہے کہ حج کے دوران زبان سے کوئی بیہودہ بات نہ کرے، کوئی ایسی بات جس کا خواہشات نفس کے ساتھ تعلق ہو اس کی طرف دھیان نہ دے، ولا فسوق، اور نہ ہی اللہ کی نافرمانی کرے، نہ ہی گناہوں کا ارتکاب کرے، ولا جدال، نہ کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرے، بلکہ یہ حج تمام مسلمانوں کا اجتماع کا ایک بہترین مظہر اور موقع ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ، عمدہ اخلاق کے ساتھ اور شفقت اور نرمی کے ساتھ انسان پیش آئے، تو اس کا ہمیں حکم دیا گیا۔ لیکن کیا جب ہم حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کیا ہم ان تمام ضوابط کی پابندی کرتے ہیں، یا کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے ہیں؟ اس سیٹ پہ میں نے بیٹھنا تھا، اس نے کہا نہیں میں نے بیٹھنا تھا، اسی پر لڑائی ہو رہی ہے، مجھے یہ چاہیے تھا اس نے کیوں لے لیا، اس کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گالی گلوچ ہو رہی ہے اور وہی دینگا مشتی ہو رہی ہے۔ اور پھر حج کے اندر کیا ہمارا حج جس کا اللہ رب العزت نے حکم دیا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کرو، کیا ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، یا نمبر گنوانے کے لیے کہ میں نے اتنے عمرے کیے، میں نے اتنے حج کیے، اور لوگوں کے سامنے یہ بات ثابت کرنے کے لیے کر رہے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے لیے احرام باندھا تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ اللہم حجتاً لا سمعۃ فیہا ولا ریا، اللہ یہ حج ایسا ہو جس کے اندر کوئی ریاکاری نہ ہو، کوئی شہرت مقصود نہ ہو۔ ہمیں یہ تربیت دی، تو کیا ہمارا حج ایسا ہے؟ اگر ایسا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حج کر کے پلٹتا ہے، طواف وداع کر کے فارغ ہوتا ہے، اور آپ نے فرمایا من حج ولم یرفس ولم یفسق، جس نے حج کیا اور حج کے دوران کوئی بیہودہ بات نہیں کی، کوئی برائی نہیں کی، کوئی گناہ کی بات نہیں کی، تو اس طرح گناہوں سے پاک صاف ہو کے لوٹتا ہے جس طرح اس دن پاک تھا جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ جب گناہوں سے پاک صاف ہو کے لوٹا تو انسان کی زندگی میں ایک انقلاب آنا چاہیے۔ بار بار حج بھی کیے جا رہے ہیں لیکن پھر بھی ہم نمازوں کی پابند نہیں بن رہے، بار بار حج بھی کیے جا رہے ہیں، ہمارے اخلاق اطوار بدل ہی نہیں رہے۔ اگر کوئی مزدوروں کی تنخواہیں دوبارہ انہی پیسوں سے حج کر رہا ہے تو آ کر پھر سے ڈبل ظلم شروع کر دیتا ہے، اور یہ انقلاب کیوں نہیں آ رہا؟ اس سے ہمیں غور کر، علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ میری عبادت اللہ رب العزت نے قبول کی ہے کہ نہیں کی، تو اس کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ اگر عبادت کرنے کے بعد اس کی کوتاہیاں جو اس کے اندر کمزوریاں تھیں اگر وہ دور ہو گئیں، اگر وہ عبادات میں اللہ کے اوامر کو بجا لانے میں کوتاہی کرتا تھا، نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے میں کوتاہی کرتا تھا، اگر تو اس کے اندر یہ خامی دور ہو گئی ہے تو سمجھ لو اللہ نے اس کی عبادت قبول کر لی۔ اگر نہیں ہوئی تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت قبول ہی نہیں کی۔ اگر اللہ نے عبادت قبول ہی نہیں کی تو پھر اس کا اثر کیسے ہوگا؟ جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں تو اس کا اثر کیسے ہوگا؟ اسی طرح باقی عبادات کا تذکرہ کیا۔ تو میرے بھائیوں، ایک بڑی اچھی بات حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے کہی، یہ ذرا آپ غور سے سنیے کہ کسی نے پوچھا، قال شقیق ابن ابراہیم، شقیق ابن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت ابراہیم ابن ادہم اللہ کے بڑے نیک بندے تھے، یہ بصرہ کے ایک بازار میں سے گزرے، بصرہ کے ایک بازار میں سے گزرے تو کسی نے ان سے پوچھا، یا ابا اسحاق، یہ ان کی کنیت ہے، اے ابو اسحاق، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھ سے دعا کرو، مجھے پکارو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ہم تو بہت دعائیں کرتے ہیں، ہماری تو قبول نہیں ہوتی۔ کیا وجہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی؟
ہم بھی دعا کرتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت نے خود حکم دیا ادعونی استجب لکم، تو اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ مجھ سے مانگو، دعا کرو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. تو ہم تو بہت دعائیں کی ہیں، دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا، فرمانے لگے یا اہل البصرہ ماتت قلوبکم فی عشرۃ اشیاء، 10 چیزوں کی وجہ سے تمہارا دل مردہ ہو چکا ہے. جب تمہارا دل ہی مردہ ہو چکا ہے، دعا دل سے نکلتی ہی نہیں ہے، تو قبول کیسے ہوگی؟ پھر انہوں نے وہ چیزیں ان کے سامنے گنائیں. پہلے نمبر پر فرمانے لگے عرفتم اللہ، تمہیں اس بات کا پتہ چل گیا، تم نے جان لیا کہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے، ہمارا الہ و معبود اللہ تعالیٰ ہے. ولم تؤدوا حقہ، لیکن تم نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا. یہ تو تمہیں پتہ ہے کہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے، ہمارا الہ و معبود اللہ تعالیٰ ہے، لیکن تم نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا اس کو کیا نہیں، جس سے روکا تھا اس سے رکے نہیں. اللہ تعالیٰ کی عبادات کو کما حقہ بجا نہیں لائے، بلکہ اللہ جل شانہ نے خود قرآن پاک میں 2 ایسے مقام پر جو بڑے اہم مقامات ہیں اپنے بندوں کا شکوہ کیا ہے، اور دونوں جگہ ایک ہی لفظ ہیں وما قدر اللہ حق قدرہ، وما قدر اللہ حق قدرہ. لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی اس طرح قدر نہیں کی جس طرح اللہ تعالیٰ کی قدر کرنی چاہیے تھی. اللہ کے حق کو نہیں پہچانا جس طرح اللہ کے حق کو پہچاننا چاہیے تھا. اور نوح علیہ السلام نے اپنی اس قوم کو کہا تھا ما لکم لا ترجون للہ وقارا، جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی درگاہوں پہ آستانوں پہ جھکتے تھے اور ان کو انہوں نے اپنا الہ و معبود بنا رکھا تھا. کہا تھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جس مالک نے تمہیں پیدا کیا، بغیر مانگے تمہیں رزق دیا، تمہیں انسان بنایا، ہر قسم کی نعمتوں سے نوازا، تمہیں اللہ تعالیٰ کا وقار کیوں اچھا نہیں لگتا؟ ما لکم لا ترجون للہ وقارا. تو پہلی بات کہ تم نے اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کیا. دوسری بات قرأتم کتاب اللہ ولم تعملوا بہ، تم نے قرآن پاک کی تلاوت تو ضرور کی لیکن اس پر عمل نہیں کیا. اور یہ بہت بڑا المیہ ہے مسلمانوں کا آج کل کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا لیکن اس پر عمل کرنا تو دور کی بات ہے، اس کو فہم، قرآن پاک کا فہم اور تدبر کہ قرآن پاک میں ہے کیا، اس کو بھی جاننے کے لیے کوشش نہیں کی جاتی. اور دنیا کے اندر مسلمانوں کے اندر ایسی تحریکیں چلتی ہیں جن کا بعض خوش نصیب اور سعادت مند لوگ جن کو اللہ نے یہ توفیق بخشی ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو سمجھ آئے کہ ہمارے رب نے ان کی طرف کیا پیغام بھیجا ہے. وہ قرآن پاک کی تفہیم کے لیے، تدبر کے لیے، ترجمے کے لیے کوشش کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ ہمارے رب کا پیغام کیا ہے. لیکن دوسری طرف ایسے بھی لوگ موجود ہیں کہ جو عمل کرنا تو بات کی بات ہے، اس بات پر ہی راضی نہیں ہونے کے لیے تیار کہ قرآن پاک کا ترجمہ سیکھا جائے اور اس کو سمجھا جائے اور فہم و تدبر سے کام لیا جائے. بلکہ بڑا سادگی کے ساتھ ایک جملہ، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے، یہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے، ایسا دل فریب سا جملہ لوگوں کے سامنے بیان کر کے لوگوں کو قرآن سیکھنے سے، قرآن کے فہم و تدبر سے دور کیا جا رہا. جبکہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے یہ قرآن نصیحت کے لیے بہت آسان بنایا. کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو قرآن پاک کو تم نے پڑھا لیکن تم نے قرآن پاک پر عمل نہیں کیا. اور یہ امت کی حالت ہے. اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں ذکر کیا قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے خلاف دعویٰ دائر کریں گے. قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ اللہ اس قوم نے قرآن پاک کو، میری اس قوم نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا تھا، پس پشت ڈال دیا تھا. اور آج مسلمانوں کی پستی کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین،
اس کتاب پر عمل کرنے کی وجہ سے اس کی بیس پر اللہ قوموں کو عزت دیتا ہے، دنیا میں شان و شوکت سے نوازتا ہے، اور اسی کتاب کو نظر انداز کرنے سے اللہ تعالیٰ قوموں کو ذلیل کر دیتا ہے اور ان کو ذلت اور پستی کی اتھاہ گہرائیوں میں پھینک دیتا ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور خار تم ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو فرمایا کہ تم نے قرآن پاک پڑھتے تو ہو لیکن تم اس پر عمل نہیں کرتے۔ تیسری چیز فرمائی ادعیتم حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وترکتم سنتہ، تم نے زبانی طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ تو کیا لیکن تم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنت کو نہیں اپنایا، تم نے اپنی مرضی کا دین بنا لیا۔ دعویٰ محبت کی آڑ میں تم نے ہر شریعت کے تمام امور کو چینج کر دیا۔ اور آج ہم دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا زبانی طور پہ دعویٰ تو بہت ہے لیکن دین کے متوازی ایک دین کھڑا کر دیا گیا۔ اذان سے لے کر تمام اعمال دیکھیے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل مکمل دین اللہ نے نازل کیا تھا، جس کی اللہ نے حفاظت کی تھی، اس کو چھوڑ کر ایک اور طریقہ رائج کیا گیا اور اس کو سنت قرار دیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت وہی ہے جو صحیح سند کے ساتھ آپ سے ثابت ہو، جو نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں، وہ اس کی تو ہو سکتی ہے جو کہنے والا ہے۔ اور مسلمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کی سنت کو ماننے کے پابند نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ تم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ تو کیا لیکن آپ کی سنت کو چھوڑ دیا، سنت سے اعراض کیا۔ چوتھی چیز یہ بیان کی ادعیتم عداوت الشیطان ووافقتموہ، تم نے یہ تو دعویٰ کیا کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، شیطان ہمارا دشمن ہے، لیکن تم نے بات شیطان کی مانی، پیروی اسی کی دعویٰ یہ کیا کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، لیکن اپنے قول و عمل میں تم نے موافقت شیطان کی، جو اس نے کہا وہی کرتے رہے۔ اللہ رب العزت کی نہیں مانی، اللہ کے رسول کی نہیں مانی، لیکن شیطان کی پیروی جو وہ وسوسے ڈالتا رہا، جو خواہشات آپ کے سامنے سجا کر پیش کرتا رہا، آپ اس کے مطابق عمل کرتے رہے۔ پانچویں چیز فرماتے ہیں قلتم تحبون الجنہ، تم نے یہ دعویٰ تو کیا کہ ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، آؤ ہم جنت چلیں، آؤ جنت کے لیے کوشش کریں، ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ ہر ایک دعویٰ کرتا ہے کہ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، اور ہر مسلمان یہ آرزو تو رکھتا ہے، لیکن فرماتے ہیں وَلَمْ تَعْمَلُوا بِهَا، لیکن تم نے جنت میں جانے والے عمل نہیں کیے۔ زبانی دعویٰ تو کیا لیکن جنت میں جانے والے تم نے اعمال نہیں کیے۔ چھٹی چیز فرماتے ہیں قلتم تخافون النار، تم نے یہ تو کہا کہ ہم جہنم سے بہت ڈرتے ہیں، اور جہنم کا تذکرہ سن کے تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ یہ دعویٰ تو تم نے کیا لیکن تم نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے محنت نہیں کی، تم نے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے محنت نہیں کی۔ ساتویں چیز فرماتے ہیں قلتم ان الموت حق، تم یہ تو مانتے رہے کہ موت برحق ہے، فلاں بھی فوت ہو گیا، فلاں بھی فوت ہو گیا، تمہارے سامنے جنازے اٹھتے رہے، اور تم نے کہا جی بالکل جی موت تو آنے والی ہے۔ وَلَمْ تَسْتَعِدُّوا لَهَا، لیکن تم نے موت کے لیے تیاری نہیں کی۔ موت پر یقین ہے تمہارا، زبان سے یہ دعویٰ کرتے رہے لیکن تم نے موت کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا۔ آٹھویں چیز اشتغلتم بعیوب اخوانکم ونبذتم عیوبکم، تم دوسروں کے عیب تلاش کرتے رہے کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، ان کے ویک پوائنٹس ڈھونڈتے رہے، ان کے عیب تلاش کرتے رہے، لیکن اپنے عیبوں سے غافل رہے، اپنے عیوب کی طرف نہیں دیکھا۔ تم یہ بھول گئے کہ اگر ایک انگلی اس بھائی کی طرف کریں گے تو یہ تین اپنی طرف آ رہی ہیں، اس کو تم بھول گئے۔ دوسروں کے عیب تمہیں نظر آتے رہے اور اپنے عیوب پر تم نے کبھی غور نہیں کیا، اپنے نقص کبھی تم نے نہیں دیکھے۔ اور نویں چیز اکلتم نعمت ربکم ولم تشکروہا، تم نے اپنے رب کی نعمتیں تو کھائیں، اپنے رب کی نعمتوں سے استفادہ تو کیا، لیکن تم نے اپنے رب کا شکر ادا نہیں کیا، تم نے ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا۔ اور 10ویں چیز دفنتم موتاکم، تم نے اپنے فوت شدگان کو دفن تو کیا لیکن
وَلَمْ تَعْتَبِرُوا بِهِمْ، لیکن تم نے نصیحت حاصل نہیں کی کہ جس طرح آج ہم اپنے عزیزوں کو، اپنے دوستوں کو، بہن بھائیوں کو قبر میں اتار رہے ہیں، اسی طرح ہم نے بھی کسی دن اسی گڑھے میں جانا ہے۔ تم اپنے فوت شدگان کو دفن تو کرتے رہے، لیکن تم نے نصیحت حاصل نہیں کی کہ ہم نے بھی ایک دن یہاں پہ جانا ہے۔ جب تمہارا دل اس طرح سخت ہو چکا ہے، پتھر ہو چکا ہے کہ تمہیں ان چیزوں کا احساس بھی نہیں، تو پھر تم ہی بتاؤ کہ تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوں، تمہاری عبادات میں اثر کیسے ہو، تمہاری عبادات تمہارے اندر انقلاب کیسے لائیں۔ اور اس کے بعد انسان اگر چاہتا ہے کہ واقعتاً اس کو عبادت کرنے سے لذت محسوس ہو اور عبادت کرنے سے اس کی زندگی میں انقلاب آئے، اس کو عبادت کر کے خوشی ہو، تو اس کے لیے 5 امور ہیں جن کو اپنانا چاہیے۔ اگر انسان ایسے کر لے تو یقیناً اس کو بھی عبادت کے اندر لذت محسوس ہوگی، راحت محسوس ہوگی، وہ عبادت انسان کے اندر انقلاب پیدا کر سکتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ بات جاننا ضروری ہے کہ ہم اس بات کا اعتقاد اور یقین رکھیں کہ یہ عبادات ہم پر فرض کس نے کی ہیں۔ یہ عبادات ہم پر ہمارے خالق و مالک اللہ جل شانہ نے فرض کی ہیں۔ تو مالک اگر اپنے غلام کو حکم دیتا ہے تو عقل مندی کا تقاضا کیا ہے کہ اس کو مجبوراً کیا جائے یا خوشی سے کیا جائے؟ اگر مجبوراً کیا جائے تو آپ جانتے ہیں کہ جو کام مجبوراً کیے جائیں ان کے اندر وہ اتقان نہیں ہوتا، وہ استحکام نہیں ہوتا، وہ عمدگی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ شوق سے نہیں کیے گئے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جب تم کوئی عمل کرو، اور اللہ کے بندے جب بھی کوئی عمل کریں، ان یتقنوا، کہ وہ عمل کے اندر اتقان، سنجیدگی ہو، عمدگی کے ساتھ کریں، خوبصورتی کے ساتھ کریں، اور اس کو کما حقہ ادا کریں۔ یہ شوق تھا اس دور کے لوگوں کے اندر جن کی تربیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، یا آپ کے بعد کے دور کے جو لوگ تھے کہ وہ عبادت کرتے تھے تو شوق سے کرتے تھے، مجبوری سمجھ کر نہیں کرتے تھے۔ وہ راتوں کو قیام کرتے تھے تو شوق سے کرتے تھے، وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے تھے تو شوق سے کرتے تھے، اپنے رب کے احکام کو بجا لاتے تھے کہ ہمارے مالک و خالق کا حکم ہے۔ ان کو عبادت کرنے کے ساتھ اپنے مالک کے عائد کردہ فرائض ادا کرنے کے بعد ان کے دل کو راحت اور خوشی نصیب ہوتی تھی۔ الحمدللہ ہم نے اپنے مالک کے حکم کے مطابق عمل کیا، ہمارا مالک ہم پہ راضی ہو جائے گا، ہمارا خالق ہم پہ خوش ہو جائے گا۔ ان کا یہ طرز عمل تھا۔ تو یہ 5 امور، ان کو ذرا غور سے سنیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے ایسے حالات میں جس طرح کے ہمارے حالات ہیں کہ اب یہ ہماری متاع گم گشتہ ہمیں دوبارہ مل جائے، ہماری عبادات اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں، ہمارے دل میں عبادت کا شوق پیدا ہو جائے، ہماری عبادات ہمارے اندر انقلاب پیدا کر دیں، ہماری عبادات کے ذریعے ہمارے دل کو راحت اور سکون مل جائے، دنیا کے اندر اطمینان مل جائے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہم پہ راضی ہو کر اپنے فضل سے ہمیں جنت میں داخل کر دے، تو اس کو 5 امور اپنے ذہن میں رکھنے چاہیے اور ان کی کوشش کرنی چاہیے۔ پہلے نمبر پر پہلی بات یہ ہے کہ مجاہدۃ النفس علی طاعت اللہ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر اپنے آپ کو مجبور کیا جائے۔ دل نہیں بھی مانتا تو اس کو لگایا جائے، اس طرف مائل کیا جائے، اور اپنے ساتھ جہاد کیا جائے، اپنے ساتھ جہاد کیا جائے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری رضا کے لیے ہماری راہ میں محنت اور کوشش کرتے ہیں، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتے ہیں، اپنی خواہشات کو کچل دیتے ہیں، ہم پھر ان کے لیے اپنی طرف آنے کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا راستہ ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو پہلی بات کہ اپنے آپ کو مجبور کر، جی نہیں چاہتا روزہ رکھنے کو، لیکن ہمارے رب کا حکم ہے، کیسے سارا دن بھوکے اور پیاسے رہیں گے؟ مجبور کریں اپنے آپ کو۔ جو نفس خواہشات کے پیچھے اور شہوات میں الجھ چکا ہوتا ہے، اس کے لیے پابندیاں بہت مشکل ہوتی ہیں، لیکن ان خواہشات کو کچل کر،
ان کی خلاف ورزی کرتے ہوئے انسان کوشش کرے کہ مجبور کرے. اب دیکھیے بچے اسکول جب ان کو بھیجتے ہیں تو پڑھنے کے لیے نہیں جاتے, ان کا طبیعت نہیں مانتی, صبح اٹھ کے جانا بڑا مشکل ہے ان کے لیے, لیکن والدین کو جن کو فکر ہوتی ہے کہ نہیں اس کا مستقبل اسی میں ہے, وہ مجبور کرتے ہیں, اٹھا کر زبردستی ان کو بھیجتے ہیں. اور جو یہ مجاہدہ کر لیتے ہیں اور نیند جو ان کو بڑی عزیز ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں, گھر کا آرام اور سکون چھوڑ کر اپنے آپ کو مجبور کر لیتے ہیں, تو وہ دنیا کے اندر بھی کسی نہ کسی مقام پر پہنچ جاتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حکام کو بجا لانے کے لیے فجر کی نماز کے لیے نیند کو قربان کرنا پڑے گا. نیند غالب ہے لیکن اس کو قربان کرنا پڑے گا. روزہ رکھنا ہے, بھوک اور پیاس برداشت کرنا پڑے گی. اپنے ساتھ مجاہدۃ النفس اور اپنی خواہشات کو روک کر ان کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے رب کا حکم بجا لیں تو اپنے ساتھ جہاد کریں. پہلی چیز یہ کہ مجاہدۃ النفس, اگر کوئی انسان اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر یقیناً اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو صبر کرو, مصابرت اختیار کرو, ہمیشگی اختیار کرو اعمال پر, اور اپنے آپ کو اعمال کے اوپر مرابط بن جاؤ, اعمال میں کوتاہی نہ کرو. یہ ہے تمہاری فلاح و فوز اور کامیابی کا راز. اور دوسری چیز جو ہے البعد عن الذنوب صغیرہا و کبیرہا, انسان چھوٹے اور بڑے, کبیرہ اور صغیرہ تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے حد الامکان. کیوں کہ یہ گناہ عبادت کی لذت کی راہ میں رکاوٹ ہیں. اگر دل گناہوں کے اندر اور خواہشات کے اندر ملوث ہو اور ان سے شرابور ہو تو پھر عبادت کا رنگ نہیں چڑھتا. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ انسان کو کوئی بھی عبادت کرنے سے پہلے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے لیے اور عبادت کی لذت حاصل کرنے کے لیے سچی توبہ کرنی چاہیے. کیوں کہ عبادت کا رنگ تب چڑھتا ہے انسان پر کہ جب اس کا دل جو روحانیت کا مرکز ہے یہ آلودگی سے پاک ہو. عام طور پر علماء بیان کرتے ہیں کہ ایک توبہ کرنے سے کوئی عمل کرنے سے پہلے اگر کوئی انسان دیکھتا ہے کہ اس کے عمل میں نکھار پیدا ہو, اس کے اندر تاثیر پیدا ہو, تو وہ اس بات کا جائزہ لے کہ اگر اس کمرے میں آپ نے پینٹ کرنا ہے تو جو ماہر پینٹر ہوتے ہیں اور یہ رنگ ساز ہوتے ہیں تو وہ سب سے پہلے داغ دھبے صاف کرتے ہیں, پٹین بھرتے ہیں جہاں جہاں کوئی دراڑیں ہوں, اور اس کے بعد رنگ کرتے ہیں تو پھر رنگ نکھرتا ہے اور خوبصورت معلوم ہوتا ہے منظر. اس کو علماء کہتے ہیں التحلیہ قبل التحلیہ, کہ رنگ کرنے سے پہلے داغ دھبے صاف کرنا. انسان جب سچی توبہ کرتا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ سے دعا کرتا ہے, اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے, پھر اس کے بعد اعمال کرتا ہے تو ان اعمال کا رنگ چڑھتا ہے انسان پر, انسان کی روحانیت کو جلا ملتی ہے. رمضان آنے والا ہے, توبہ تو انسان کو ہمیشہ اپنے گناہوں سے کرتے رہنا چاہیے, لیکن رمضان کے لیے انسان اپنے آپ کو خصوصی طور پر تیار کر لے, اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے اور سابقہ کوتاہیوں پر اللہ سے معافی مانگ کر پھر رمضان میں داخل ہو. تو پھر رمضان کے اندر قرآن کی تلاوت, روزہ, دعائیں, نمازوں کی پابندی اور یہ جتنے اعمال صالح ہیں ان کا پھر انسان پہ رنگ چڑھے گا, اور رمضان کے بعد اس کی زندگی کے اندر ایک انقلاب آئے گا. اگر نہیں تو جس طرح وہ اوپر گناہوں کے داغ دھبے تھے اس کے اوپر پینٹ کر لیا تو ایک عجیب سی چیز بن جائے گی, وہ وقتی طور پہ ہوگا, بعد میں اوپر سے وہ پینٹ اتر جائے گا تو پھر نمازوں کی سستی, اسی طرح قرآن کی تلاوت سے غفلت, اسی طرح جو باقی پہلے وہ اعمال تھے جن سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے وہ پھر دوبارہ شروع ہو جائیں گے. تو اس لیے دوسری چیز کہ انسان گناہوں سے بچے, چھوٹے گناہوں سے بھی اور بڑے گناہوں سے بھی. چھوٹے گناہوں کو چھوٹا سمجھ کر حقیر نہیں سمجھنا چاہیے, اور کیونکہ چھوٹے چھوٹے کنکر مل کر نبی علیہ السلام نے مثال بیان کی کہ اس قوم کی مثال کہ جو ایک صحرا میں گئے تو
کھانا پکانے کا وقت آیا تو ان کو کہا گیا لکڑیاں اٹھا کے لاؤ، تو وہ ایک ایک دو لکڑیاں لاتے رہے حتیٰ کہ وہ بہت بڑا ڈھیر بن گیا اور آگ جلائے گی اور کھانا تیار ہو گیا۔ اسی طرح چھوٹے چھوٹے سنگریزے اور کنکر مل کر بڑے بڑے پہاڑ بن جاتے ہیں۔ تو گناہ کو، جو گناہ ہے، حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو انسان اگر چاہتا ہے کہ عبادت کے اندر اس کو لذت نصیب ہو تو وہ گناہوں سے بچے، کیونکہ گناہ یہ عبادت کی لذت کے اندر سامنے حجاب اور پردہ ہیں، اور گناہوں سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اور حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سزاؤں میں سے سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ کسی کا دل سخت ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا، اللہ فرماتے ہیں ان کے کثرت نافرمانی کی وجہ سے، کثرت گناہوں کی وجہ سے جعلنا قلوبہم قاسیہ، ہم نے ان کے دل سخت کر دیے۔ پھر جب دل سخت ہو گئے تو کتنے سخت ہوئے؟ ہی کالحجارہ او اشد قسوہ، یہ پتھروں کی طرح، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا پتھروں کے اندر سے پھر بھی 3 چیزوں کا ذکر کیا، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھروں سے تو پھر بھی پانی پھوٹ نکلتا ہے، نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، ان سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، لیکن یہ دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں۔ تو انسان جب سچی توبہ کرتا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر جو گناہوں کے زنگار ہیں، گناہوں کی میل کچیر اور آلودگی اس کو اتار دیتا ہے۔ تیسری چیز جو انسان کو، جس کی وجہ سے انسان اگر کوشش کرے تو اس کو عبادت کی لذت اور راحت محسوس ہوتی ہے، ترک فضول الطعام والشراب والکلام والنظر، انسان فضول کھانے پینے سے اور فضول گفتگو سے اور اپنی نگاہوں کی آوارگی سے اپنے آپ کو بچا لے، زبان پر کنٹرول کرے اور اپنی نظر کو کنٹرول میں رکھے، اور فضول گفتگو سے بھی اپنے آپ کو بچائے اور فضول کھانے اور پینے سے بھی اجتناب کرے۔ تو انسان کے اندر، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ قرآن پاک میں فرمایا کیا ہے، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ اور پیو لیکن اسراف نہ کرو، حد سے تجاوز نہ کرو۔ بعض سلف نے کہا کہ راحت القلب، دل کی راحت 3 چیزوں میں ہے۔ پہلے نمبر پر راحت القلب فی قلت الآثام، جس قدر انسان کے گناہ اور اللہ کی نافرمانیاں کم ہوں گی اسی قدر دل کو راحت نصیب ہوگی۔ وراحت البطن فی قلت الطعام، انسان کے بطن کو راحت ہوگی کھانے کی قلت کی وجہ سے۔ وراحت اللسان فی قلت الکلام، اور زبان کو راحت نصیب ہوگی بہت کم گفتگو کرنے سے، فضول گفتگو سے اپنے آپ کو بچانے سے۔ چوتھی چیز، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کو عبادت کے اندر لذت محسوس ہو اور وہ عبادت اس پہ اثر انداز ہو اور اس کی زندگی میں انقلاب آئے، تو چوتھی چیز ہے الاستحضار۔ استحضار کا معنی کیا ہے؟ کہ انسان عبادت جب کرے تو حضور قلب کے ساتھ کرے، شوق کے ساتھ کرے، اور اس بات کا اس کو احساس ہو کہ میں اپنے رب کی عبادت کر رہا ہوں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جب پوچھا گیا احسان کے بارے میں تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ آپ اللہ کی ایسے ہی بات کریں جیسے آپ کو یہ شعور اور احساس ہو جیسے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ تصور نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا تو ضرور ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب انسان اس بات کو سامنے رکھ کر کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرتا ہوں، تو عبادت کا شوق پیدا ہوگا اور اس عبادت کے اندر انسان کو لذت بھی محسوس ہوگی۔ اور 5ویں چیز، ان یعلم العبد ان اللہ لا یضیع هذه العبادات ولا تفنا کما تفنا کنوز الدنیا، انسان اس بات پر یقین رکھے کہ میں شوق کے ساتھ اللہ کی رضا کے ساتھ لیے سنت کے مطابق عبادت کروں گا تو اللہ میری عبادت کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ میری عبادت کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور یہ عبادت دنیا کے مال و دولت کی طرح نہیں کہ دنیا میں رہ جائے گی، اس عبادت کے ساتھ اللہ دنیا میں بھی انسان کی حفاظت کرے گا اور انسان کو سعادت نصیب کرے گا، اور اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی دے گا۔ یہ 5 چیزیں اگر انسان ان کو اپنا لے تو یقیناً اپنی عبادت کے اندر وہ لذت اور راحت محسوس کرے گا۔ یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ اسباب ہیں جن سے پر غور کرنے کے
ساتھ ہمیں یہ پتہ چل سکتا ہے، ہم ایک نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ آج ہماری عبادات میں اثر کیوں نہیں، خلل کہاں ہے۔ اگر ہم ان باتوں پہ غور کر لیں تو یقیناً اصلاح کا پہلو نکل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ۔ کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ دو سوال ہیں۔ جی آسیہ نے جو دعا کی تھی جی اللہ میرا جنت میں گھر بنا دے، جی تو وہ چونکہ فرعون کی بیوی تھی، جی جنت میں ان کا شوہر، دیکھیے دنیا کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو قرآن پاک میں جو قاعدہ بیان کیا ہے کہ نیک بیویاں اپنے نیک شوہروں کے ساتھ ہوں گی، ٹھیک ہے؟ تو دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے جائیں گے جن کی بیویاں دوسری طرف چلی گئیں، اور بہت ساری عورتیں ہوں گی جن کے شوہر دوسری طرف چلے گئے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ہمیں یہ رہنمائی کی ہے کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، وہاں تمہارے دل میں جو بھی آئے گا تمہیں ملے گا۔ تو جیسے کسی کی رغبت اور خواہش ہوگی اللہ تعالیٰ اسی طرح اس کو ساتھ نصیب کر دے گا۔ یہ بات جو معروف ہے کہ فلاں کے ساتھ ہوگا نکاح، فلاں کے ساتھ، دنیا والا تو رہ گیا، دنیا والا تو رہ گیا، لیکن جنت یہ تمام لذات کی تکمیل ہے۔ وہاں یہ نہیں کہ اللہ رب العزت کسی عورت کو اس کے اندر یہ خواہش ہو کہ اس کا شوہر ہو تو اللہ اس کو شوہر سے محروم کرے، اللہ ان کی چوائس پہ چھوڑ دے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ کون سی سورت؟ حامیم سجدہ کی۔ ہاں جی دوسرا سوال جی کہ جو بیٹا دیکھتا ہے کہ میرا والد میری ماں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، جی جی اور اس کے دل میں باپ کے لیے نفرت پیدا ہو جاتی ہے، جی جی تو اس کی بخشش کا کیا امکان ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بچوں کی تربیت اس طرح کی ہونی چاہیے کہ ان کو یہ احساس ہو کہ اگر ایک طرف میری ماں ہے دوسری طرف میرا باپ ہے، اور باپ کے بارے میں فرمایا کہ باپ جنت کا درمیانہ دروازہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اس کو باپ سے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ ماں اور باپ ان دونوں کا آپس میں معاملہ ہے، اولاد کو اس کے اندر انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے، مداخلت نہیں کرنی چاہیے کہ ایک کی وجہ سے دوسرے کے ساتھ نفرت کرے۔ لیکن اگر کوئی اپنے باپ سے نفرت کرتا ہے، اس کی ماں کی خدمت اطاعت وہ تو اپنی جگہ پہ، لیکن اگر وہ باپ سے ناراض ہے، باپ سے نفرت کرتا ہے، اس کا باپ اس سے ناراض ہے، تو پھر اس کی جنت میں جانے کا معاملہ بھی مشکل نظر آتا ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے، باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے، تو وہاں والد کا ذکر کیا، وہاں والد کا ذکر کیا کہ والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، صحیح حدیث ہے، اور والد کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کی ناراضگی کا تو وہ شکار ہو گیا، اگر اس نے ایک پہلو بچایا تو دوسرا پہلو اس نے اپنا خراب کر لیا، تو اس لیے وہ نافرمانوں میں ہی شمار ہوگا۔ دیکھیے اس طرح بات آگے بڑھتی جاتی ہے، نبی علیہ السلام تو یہاں تک فرمایا کہ والدین کی اطاعت کرو، وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ، ان لفظوں کا ترجمہ جو آپ سمجھ لیں کہ اگرچہ وہ ان پر زیادتی کیوں نہ کریں، اگرچہ وہ ان پر زیادتی کیوں نہ کریں۔ جو معاملات اس طرح کے ہوتے ہیں ایسے معاشرے میں کہ جہاں دین سے دوری ہوتی ہے انسان، تو وہاں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو ہے نا ٹمپریچر، اس کو لو کرنے کی کوشش کی جائے، باپ کو بھی سمجھایا جائے۔ باپ زیادتی کرے گا تو اس کی زیادتی کا یعنی نتیجہ یہ نہیں کہ اس کے مقابلے میں بیٹا بھی زیادتی کرے، بیٹے کو حکم ہے باپ کی والدین کی فرمانبرداری اور اطاعت کرنے کا، ان کی خدمت کرنے کا۔ اگر وہ زیادتی کرتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں جواب دیں گے۔ دوسری طرف اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ، یہ بھی فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ تو یہ ساری نصوص کو سامنے رکھنا چاہیے۔ ان کی زیادتی، والدین کی زیادتی، والدین کی کوتاہی کا بھی اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، باز پرس کرے گا۔ اور لیکن اس کی بیس پر یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اگر
والدین ایسے کرتے ہیں تو اولاد لازمی ان کی گستاخی کرے، یہ حتی الامکان کوشش کرے کہ ان کی گستاخی نہ ہونے پائے۔ باقی جو بھی زیادتی کرے گا کسی پر، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ پیش کیا جائے گا۔ والدین زیادتی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، اولاد زیادتی کرے گی تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا۔ زکوٰۃ کا جو معاملہ ہے، جس میں آتا ہے کہ 7.5 تولہ سونا ہو تو زکوٰۃ ہے جی، اور 52 تولہ چاندی ہو جب زکوٰۃ ہے، یا کسی کے پاس اتنی مقدار نہ ہو تو ملا جلا کے اگر دونوں کی مقدار اتنی پہنچ جائے تو جب زکوٰۃ ہے۔ تو یہ الفاظ کیا حدیث کے ہیں 7.5 تولہ یہ جو بنائے گئے ہیں 52؟ حدیث پاک میں دیکھو جی، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ اذا کان لک 20 دینارا 20 دینارا، اگر آپ کے پاس 20 دینار ہوں تو پھر زکوٰۃ ہے۔ اور پھر فرمایا چاندی کے بارے میں کہ جب آپ کے پاس 100 درہم 200 درہم ہوں، حدیث کے الفاظ یہ ہیں۔ اب یہ 20 دینارا جو 20 دینار ہیں، ان کا وزن، یہ دینار وہ ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے۔ اور اس دینار کا وزن کتنا تھا ان کا گراموں کے اندر، یہ اس وزن کے پیش نظر یہ تقریباً ایک دینار جو تھا 3 گرام، غالباً 3.25 گرام سونے کا تھا ایک دینار، 3.25 گرام سونے کا ایک دینار تھا۔ تو اس سے علماء نے اس کے پہلے 7.5 تولے بنائے، 7.5 تولے۔ اور آپ جانتے ہیں یہاں جو سونے کا کاروبار کرنے والے ہیں کہ 1 گرام 1 تولے کے 11.5 گرام بنتے ہیں، 1 تولے کے 11.5 گرام بنتے ہیں، اور اسی سے 85 گرام بنایا گیا۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ موقع دے تو یہ سارے سمندر پر ایک مسجد ہے، مسجد عثمان، جس میں انگلش میں خطبہ ہوتا ہے، تو وہاں ایک چارٹ لگا ہوا ہے۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ وہ کہیں سے مل جائے لیکن ملا نہیں۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ہر دور کے جو دینار تھے نا، ان کا وزن لکھا ہوا ہے، انہوں نے تصویر بھی دی ہے اور ان کا وزن بھی لکھا ہوا ہے، اور وہ وزن صحیح وزن ہے۔ وزارت اوقاف نے کسی دور میں شائع کیا تھا، لیکن اس مسجد میں فریم کر کے لگا ہوا ہے، ایک ہی مسجد میں مجھے نظر آیا ہے۔ تو اس میں درہم کا بھی اور دینار کا بھی، اور میں نے اس کو دیکھ کر میں نے حساب کیا تھا، تو یہ حساب جو 85 گرام والا ہے یہ صحیح بنتا ہے، یعنی 7.5 تولہ 7.5 تولہ بھی صحیح ہے، 7.5 تولے کے 85 گرام بنتے ہیں یار، میں کیا کر رہا ہوں؟ نہیں، وہ آج کل وہ 7.5 تولہ جو ہے وہ 10 گرام کا لگاتے ہیں نا۔ کیسے لگاتے ہیں؟ 11.5 تو یہ جو ہے پرانے حساب سے ہے، جیسے بھائی موجودہ میں نے جا کر بازار میں یہاں جو ہے نا سونے والے صراف جو یہاں کاروبار کرتے ہیں کویت میں نے ان سے جا کر پوچھا تھا، اور اس کویتی نے مجھے کہا کہ اس دفعہ اس دور میں 1 تولہ جو ہے نا اپنا سونا وہ 11.5 گرام بنتا ہے۔ ہاں جی، وہ پتہ نہیں کون سے ملک میں ہے، میں نے یہ پوری دنیا کا قانون ہے، ہو سکتا ہے اس کو نہ پتا ہو جس نے آپ کو بتایا۔ میں نے یہاں مارکیٹ میں جا کر اس سے پوچھا تھا، اور اس نے مجھے بتایا کہ 11.5 گرام کا 1 تولہ ہوتا ہے۔ اور دوسری 200 درہم چاندی، تو اس کے گرام بنتے تھے، تولے بنتے تھے 52.5، اور اس کے گرام بنتے ہیں 595۔ تو یہ نصاب، یہ حدیث، یہ بیس ہے جس میں نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا جب آپ کے پاس 20 دینار ہوں یا 200 درہم ہوں تو اس میں زکوٰۃ ہے، اور اس میں 40واں حصہ جو آپ نے بتایا ان کو ادا کرنے کے لیے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ تمام بھائیوں کا شکریہ، اور ہمارے واجد بھائی اور بھائی زبی بھائی، انہوں نے مجھے حکم دیا تھا اور کہ ہمیں آپ ایک درس دے دیں، تو میں حاضر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کی بھی محنت قبول فرمائے، یہ گاہے بگاہے بلاتے رہتے، اور ہماری بھی خواہش ہوتی ہے کہ چلو ایک دین کی آواز ہے وہ پہنچے، اور اللہ تعالیٰ ان کی بھی اور مرکز کے احباب بھی، بھائی عقیل صاحب ہیں، بھائی رفیق صاحب ہیں، یہ بھائی رفیق صاحب تو بالخصوص صبر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ان کو بھی جزا دے اور سب کی محنتوں کو اللہ قبول فرمائے، اور جو کچھ ہم نے سنایا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بخشے کہ ہماری عبادات کے اندر اثر ہو، ہماری عبادات اللہ رب العزت کے بارگاہ میں قبول ہو جائیں،
یہ دنیا اور آخرت میں ہماری سعادت مندی کا ذریعہ ہوں، اور دین کے لیے جو بھائی بھی جیسے بھی محنت کر رہے ہیں اپنی اپنی ہمت کے مطابق اللہ قبول فرمائے اور اس میں برکت کرے، اور ہم سب کے لیے صدقہ جاری اور ذخیرہ آخرت بنائے۔ جزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔